وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ مالی سال 2019-20 کا بجٹ اسٹریٹجی پیپر وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ کچی کینال منصوبے میں کرپشن چارجز کی انکوائری رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ اب تک کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو نہیں بلایا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت نے پاکستان کے سوا دیگر تمام سارک ممالک کے سربراہوں کو دعوت نامے بھیج دیے۔ مودی جمعرات کو دوسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ شمالی وزیرستان میں پی ٹی ایم کے ساتھ جھڑپ میں شہید سیکیورٹی اہلکار سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ ضلع خیبر میں شہید گل خان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ سوات اسکاؤٹس کے کمانڈنٹ کرنل طاہر خٹک بھی شریک ہوئے۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر، پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج پر حملے کی ایف آئی آر تھانہ سٹی بنو میں درج۔ ایف آئی آر میں علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت 9 افراد نامزد۔ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جنوبی وزیرستان میں ریلی، جلسہ، جلوس، اشتعال انگیز تقاریر پر پابندی ہوگی۔ گاڑیوں کے کالے شیشے، اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر بھی مکمل پابندی عائد۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ، وزیر دفاع پرویز خٹک کا موقف سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایک گروہ نے چوکی پر براہ راست فائرنگ کی۔ سپاہیوں نے پرامن انداز سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ براہ راست فائرنگ کے جواب میں بھی ہوائی فائرنگ کی۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے 5 جوان زخمی ہو گئے تو دفاع میں فائر کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے افسوسناک واقعے کی قومی اسمبلی میں بھی باز گشت۔ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ واقعہ افسوسناک ہے۔ فورسز پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے۔ مراد سعید بولے کہ محسن داوڑ ڈرون حملوں کی حمایت کرتا رہا۔ محسن داوڑ کا این ڈی ایس کے چیف اور اشتیاق وزیر سے کیا تعلق ہے؟ ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کا جی ایچ کیو کا دورہ، آرمی چیف سے ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ 2 طرفہ تعاون علاقائی امن اور استحکام میں مددگار اور اقتصادی خوشحالی کا موجب ہوگا۔ ازبک نائب وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک آرمی کے کردار کو سراہا۔ ازبک نائب وزیر اعظم نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقاتیں کی۔ چینی نائب صدر کا لاہور کا 2 روزہ دورہ، آج مصروف دن گزاریں گے۔ معزز مہمان کو تاریخی مقامات کا دورہ کرایا جائے گا۔ ٹریفک پلان بھی جاری۔ سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف شاہراہیں بند رہیں گی۔ لاہور پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے استقبال کیا۔ چینی نائب صدر کی رائے ونڈ روڈ پر اکنامک زون آمد۔ معزز مہمان نے گورنر ہاؤس میں گورنر چودھری سرور سے ملاقات بھی کی۔ چودھری پرویز الہی بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حالی روڈ اور پھلیلی کے علاقے سے 2 مبینہ دہشت گرد گرفتار، 2 دستی بم برآمد۔ دہشت گردوں کی شناخت اسد اللہ اور حیات خان کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی پولیس ان ایکشن، مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 6 ملزم گرفتار۔ لیاری گینگ کے 3 کارندے،
ایک ڈاکو اور 2 اسٹریٹ کرمنل شامل، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ ادھر کورنگی میں کم سن بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ آصف زرداری بلاول بھٹو کی نیب میں طلبی کا معاملہ۔ بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا پیشی کے دوران پاور شو کا فیصلہ، کارکنوں کو کل صبح 9 بجے زرداری ہاؤس پہنچنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہاؤس سے قافلے کی صورت میں پیشی کے لیے روانہ ہوں گے۔ چیئرمین نیب کے معاملے پر حکومت کا کردار شرمناک ہے، پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں حکومت چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ جس چینل نے خبر دی جہانگیر ترین اس میں حصہ دار ہیں۔ آصف طاہر بھی تحریک انصاف سے منسلک ہیں۔ ادھر جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ان کا کسی چینل میں کوئی شیئر نہیں۔ قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کو نشانہ بنا کر ادارے کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ لندن میں نون لیگ کے اجلاس میں 3 چینلز کے سوا باقی پاکستانی میڈیا کو نظر انداز کرنے کی اندرونی کہانی 92 نیوز سامنے لے آیا۔ 3 من پسند چینلز کے نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ شہباز شریف نے خود کیا۔ نون لیگ کے صدر تند و تیز سوالات سے بچنا چاہتے تھے، ویڈیو سامنے آئی تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایف بی آر کا ایمنسٹی اسکیم میں بے نامی اکاؤنٹس اور جائیدادیں ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ شبر زیدی کہتے ہیں 92 نیوز نے ایمنسٹی اسکیم اور معاشی صورتحال پر مثبت کردار ادا کیا ہے۔ جاپان کے شہر کاواساکی میں بس سٹاپ پر چاقو سے حملہ، 3 افراد ہلاک، 13 بچوں سمیت 19 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمی حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایٹمی ہتھیار نہ بنے۔ ایران موجودہ قیادت کے ساتھ ہی ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ اور ایٹمی صلاحیت سے وطن کا دفاع ناقابل تسخیر، آج منایا جائے گا یوم تکبیر۔ نون لیگ ملک بھر میں تقریبات منعقد کرے گی۔ نواز شریف نے جیل سے پیغام میں کہا کہ 28 مئی پاکستانی تاریخ کا ناقابل فراموش اور قومی غیرت کا دن ہے۔ انہوں نے دھمکیوں اور لالچ کی پرواہ نہ کی اور ایٹمی دھماکے کیے۔ پاکستان ایٹمی قوت کے تعارف کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ حیدرآباد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ حالی روڈ اور پھلیلی کے علاقے سے 2 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران 2 دستی بم بھی برآمد کیے گئے۔ مبینہ دہشت گردوں کی شناخت اسد اللہ حیات خان کے نام سے ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ حالی روڈ اور پھلیلی کے علاقے سے 2 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی پولیس کی ناظم آباد لیاری پاک کالونی اور کورنگی میں کارروائیاں، مقابلے کے بعد لیاری گینگ وار کے 3 کارندے اور 3 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے اسلحہ، آوان بم اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ جبکہ کورنگی سے 7 سالہ بچے سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی پولیس کی ناظم آباد لیاری پاک کالونی اور کورنگی میں کارروائیاں، مقابلے کے بعد لیاری گینگ وار کے 3 کارندے اور 3 اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں دہشت گردی کا یہ منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ مختلف دیگر کارروائیاں بھی کی گئیں اور پولیس کی ناظم آباد لیاری پاک کالونی اور کورنگی میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔